السلام علیکم۔ ایتھیزم کو لے کر میں نے پہلے کچھ باتیں ڈسکس کی اور فردر میں انہی کو مزید ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جس کو جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، انسان وہی چیز دوسروں تک کنوے کرتا ہے۔ لیکن اگر میں 100% شور ہوں اپنے عقیدے پر اور اپنی بات پر کہ میں ایک جو ہے وہ رائٹ چیز سامنے والوں کو کنوے کرنی ہوں، میں کوئی غلط چیز یا کوئی جھوٹ یا کسی قسم کا بھی کوئی غلط راستہ نہیں دکھا رہی۔ ایتھیزم بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ معاف کریں، اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کو بہت مطلب کہ موقع مل رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اسپیشلی میں نے جتنے بھی بچوں کا جو سنا ہے یا ان کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے، دے ایکچولی وانٹ فریڈم، کہ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ آزادی کس طرح سے کہ جب آپ گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کو عبادت بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، آپ کو اللہ کی یاد، اللہ کا بلانا، نیکی، اچھائی، یہ سب بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ باقاعدہ مطلب اسلام میں یہ چیز، جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب آپ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے دل پر زنگ لگتا چلا جاتا ہے اور وہ لگتے لگتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا دل مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، آپ کے اندر نیکی کی صلاحیت نہیں رہتی۔ پھر جب آپ کے اندر نیکی کی صلاحیت نہیں رہتی تو آپ کو پھر نیکی اچھی بھی نہیں لگتی، تو تب جا کر آپ کے ذہن میں شیطان یہ چیز بھی ڈالتا ہے کہ ہاں اللہ کہاں ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم انسان ہیں، ہم اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اگر ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگ جائے اور ہمیں یہ ہماری پہنچ اللہ تک ہونے لگ جائے اتنی آسانی سے بغیر مشقت کے، ہم چاہیں کہ ہاں ہم نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم بیٹھ کر جی اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں گے اور اللہ تعالیٰ حاضری لگا دیں گے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایسے ہوگا بھی نہیں۔ پھر جب اس طرح نہیں ہوتا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے اور بندے کی اوقات کیا ہے کہ بندہ تلاش بھی نہ کرے اور 4 کتابیں پڑھ کے وہ یہ کہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا وجود دکھائے مجھے۔ مطلب کہ انسان کو یہ چیز سوچنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، اگر وہ اتنی آسانی سے تمہیں سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اللہ تو نہ ہوا نا۔ کرسچینٹی لوگ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ان کی بہت ہی لیم قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب میں اور بہت ساری جو تحریفات کی ہیں اس کی وجہ سے۔ اب ہندوازم ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ بتوں کی پوجا کوئی چیز نہیں ہے، ایک نالج والا بندہ، ایک عقل والا بندہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ بت کوئی چیز ہے یا بت کی عبادت کرنی چاہیے جس کو میں اپنے ہاتھ سے کریٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کی ذات تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی عقل، آپ کی نظر، آپ کے کان، آپ کی کوئی جو آپ کی حس ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچ پا رہی۔ تو سب سے زیادہ سپر پاور ہے تبھی تو آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک مخلوق ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا ادراک کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو دل کو، دماغ کو کھولنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ تلاش کریں ہی نا، اور آپ خانہ کعبہ کے اوپر وار کریں جی خانہ کعبہ یہ ہے وہ ہے، آپ کوئی بھی اس طرح کی بات کریں تو یہ تو پھر وہ بات نہ ہوئی نا، مطلب آپ ماننے والوں میں سے تو نہ ہوئے نا، نہ ہی سمجھنے والوں میں سے۔ میں نے بیشتر ایتھیسٹ بچوں کے جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویوز سنے، تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو مطلب کہ پوچھتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ بتائیں کہ ہم نیکسٹ کیا کریں، یا یہ ہمارے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں ہم کیا کریں۔ کچھ تو یہ طے کر کے آتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نہیں مانتے اللہ کو۔ ایک ہے اللہ کی تلاش کرنا اور ایک ہے خود ہی فیصلہ کر لینا
کہ بس جو ہے صحیح ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم اللہ کو مانیں گے تو پھر نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، دعائیں کرنی پڑیں گی، نیکی کرنے پڑے گی. اور سب سے بڑا جو میں ریزن بتاؤں، کچھ چیزیں جو پاکستان میں اور بچوں میں جو دیکھنے میں ملتی ہیں کہ بے حیائی اتنی زیادہ عام ہے بچوں کے اندر، اتنی زیادہ عام ہے بے حیائی، اسپیشلی یونیورسٹیز میں، آج کالج میں. وہ بچے پھر جب اتنی زیادہ بے حیائی کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اسلام والا حیا کیسے مطلب کہ اوڑھ لیں. ان کی تربیت میں بے حیائی ہوتی ہے، انہیں نامحرم لڑکی کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گپ شپ لگانا، اس کے ساتھ ہاتھ لگا لینا یہ ایک نارمل چیز لگتی ہے. تو جب آپ اچانک اس کو کہیں گے کہ ٹوٹلی کنورٹ ہو جاؤ حیا کے اس میں، تو یہ ممکن نہیں. یہ سب چیزیں گریجولی ہوتی ہیں، تربیت کے ساتھ ہوتی ہیں. والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے دین پر رہیں تو ان کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر ان کی جوانی تک ان کی تربیت میں دین رکھیں. کو ایجوکیشن میں پڑھنا بری بات نہیں ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایک بہت ہی آزادانہ انداز میں بیٹھ کر اور پھر ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا یا ہاتھ لگانا، اس کو بالکل ایک مذاق سمجھنا، دیٹ از ناٹ فنی. پھر یہ آپ کے بدلے میں آپ سے آپ کا دین ہی چھین لیتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. پھر آپ کو لگے گا اچھا میں دین کیوں ایکسیپٹ کروں، اچھا میں دین ایکسیپٹ کروں، پھر یہ دوستیاں، یہ کلب، یہ گانا، یہ بجانا، یہ ساری آزادی ختم، فنش. پھر آپ نہیں کر پائیں گے اس کو. آپ کو فرسٹ سٹیپ سے ہی پیچھے رہنا. پھر میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کو پسند نہیں کر سکتے. پسند کرنا، شادی کرنا ایک الگ چیز ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ گئی، وہ یہ کہ آج کل بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے. شادی نہیں کرنا چاہتے بٹ وہ ایٹ اے ٹائم جتنی بھی لڑکیوں سے من چاہ رہا ہوتا ہے گفتگو کرنے کا یا واہیات قسم کی گفتگو کرنے کا، وہ کرتے ہیں، بٹ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ آپ جب برائی کے ہیبیچول ہو جاتے ہیں، آپ کو جب برائی اتنی زیادہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کے بعد آپ کو اچھائی محسوس ہی نہیں ہوتی، اچھائی کی لذت محسوس نہیں ہوتی. برائی جب انسان کو اتنا گندا کر دیتی ہے تو پھر اچھائی لگتی ہی نہیں ہے. اگر اچھائی لگے بھی تو فیلنگز نہیں آتی انسان کو کہ اس طرح کے ایک اچھے کام کے کیا جذبات ہوں گے. یہ آپ کو تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ طے نہیں کر لیتے. تو ان چیزوں کو اب جو ایتھیسٹ بچے جتنے بھی ہیں، میں ان سب کو میری ریکویسٹ بھی ہے، میں ایتھیسٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اسلام کی دعوت دوں گی کہ مطلب آئیں سیپریٹلی. میں کمبائن یا کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے سے مجمع میں گفتگو نہیں کر سکتی، بٹ یہ ہے کہ سیپریٹلی میرے سے کوئی کویشچن کرے گا یا گفتگو کرے گا تو میں جہاں تک اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے میں اس کے آنسر بھی دوں گی اور ساتھ میں سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی. بٹ میں پہلے بھی ریکویسٹ کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہوں کہ ایمان ایک بہت قیمتی دولت ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ گناہ گار ہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ اللہ سے کہیں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑنا. ایمان قیمتی ہے، تو ایمان سے نکلنے سے پہلے اتنا سوچو کہ اللہ تم کو خود جواب دے. یہ نہیں کہ کسی ایرے گہرے نے کہہ دیا کہ اللہ نہیں ہے اور ہاں اللہ نہیں ہے. وداؤٹ ریسرچ، وداؤٹ اسٹڈی آپ اسلام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر، مسلمان ہو کر، آپ کے والدین، آپ کے دادا پر دادا سب اسلام میں مرے ہوں اور آپ اچانک ایک نسل اٹھی ہے کہ بھئی ہم اللہ کو نہیں مانتے.
سو میرا یہ سوال بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو آپ کا نیکسٹ آپشن کیا ہے؟ جب آپ بے بس ہوں گے تو آپ کس کو آواز دیں گے؟ کوئی ہے؟ اور اگر مطلب آپ کس کو آواز دیں گے اگر آپ بے بس ہوں گے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ آپ کو تو موت بھی آئے گی، آپ کو تو بیماری بھی آئے گی، بعض دفعہ تو اتنی بیماری آتی ہے کہ انسان بے حد بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے جسم میں کیڑے پڑتے ہیں، جن کے جسم میں اتنے بری طرح زخم ہوتے ہیں کینسر کی وجہ سے کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ اس عالم میں آپ آواز کس کو دیں گے؟ اگر اللہ آپ کو اس طرح کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو کس کو آواز دیں گے؟ کوئی ہے؟ انسان بے بس ہے، انسان کمزور ہے۔ سو اسلام پر اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرتے رہیں، جانچتے رہیں، اور اپنے ایمان کو اتنا سستا نہ کریں کہ کسی کے 2-4 لفظوں کو سن کے آپ اتنے متاثر ہو جائیں کہ ہاں یہ تو بڑا سائنٹیفک باتیں کر رہے اور آپ اپنا ایمان ہی چھوڑ دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ میں جیسے بار بار یہ چیز دہرا رہی ہوں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھ پاتے، آپ گناہ کرتے ہیں، آپ برے گناہ کرتے ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں، تو آپ گناہ گار ہیں۔ لیکن جس دن آپ کلمہ چھوڑ دیں گے آپ کافر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہمارے ایمان کو بچا کر رکھے۔